آج 13 محرم الحرام ہفتہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو، غیبی فرشتے آپ کے گھر دولت لے کر آ جائیں گے۔ پھر رزق میں اتنی برکت آئے گی کہ سارا سال گھر رزق سے بھرا رہے گا۔ آج یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا، فائدہ آپ لوگوں کا ہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 13 محرم الحرام ہفتہ کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے محرم کے 12 دنوں کو لاپرواہی میں گزار دیا، ان قبولیت کی گھڑیوں کو بے توجہ بے دھیانی سے گزار دیا، تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ محرم کے یہ جو دن رہ گئے ہیں ان کو آپ لوگ ضائع مت کرنا۔ آج 13 محرم الحرام ہفتہ کے دن اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کے حالات بدل جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں پیسہ فوری طور پر آنا شروع ہو جائے، تو آج 13 محرم الحرام ہفتہ کے دن چلتے پھرتے آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان وظیفہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کے لیے گھنٹوں کے لیے نہیں بیٹھنا، منٹوں کے لیے بھی نہیں بیٹھنا، چند سیکنڈ کا وقت نکال لینا ہے اور چند سیکنڈوں کے اندر اندر میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ لوگوں نے آج یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ زندگی بھر جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے، آج آپ لوگوں کو وہ مجرب وظیفہ، وہ مجرب تسبیح بتانے لگا ہوں جس کو پڑھ کر آپ لوگ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے مل کر رہے گا۔ آپ لوگ کیا کرتے ہو کہ آپ لوگ جلدی مایوس ہو جاتے ہو۔ بالکل مایوس مت ہونا۔ اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، اگر آپ لوگ قرضوں میں ڈوب چکے ہیں تو قرضوں کو فوراً ادا کرنے کے لیے آپ لوگ چلتے پھرتے کسی بھی وقت آج اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ اگر آپ لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں، تنگ دستی ہے، غربت ہے، فاقے ہیں، مفلسی ہے، گھر میں آپ لوگوں کے جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، زندگی آپ کی گزر گئی لیکن آپ لوگوں نے چند روپیوں کا کبھی ایک ساتھ نہیں دیکھا، کچھ پیسے آپ کے پاس معمولی سے آتے ہیں تو وہ بھی آدھے مہینے میں ہی ختم ہو جاتے ہیں، گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، جھگڑے ہیں، پیسوں کی تنگی ہے، ان سب مسائل نے آپ لوگوں کو گھیر رکھا ہے۔ سارے مسائل جو آپ لوگوں کے گھر میں آپ کی زندگی میں ہیں وہ پیسوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ہی ہیں، کیونکہ اگر ہماری زندگی میں پیسہ نہ ہو، رزق نہ ہو، دولت نہ ہو تو ہماری زندگی، معاف کیجیے گا، آج کل کے دور میں پیسے کے بنا کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں ہم جائیں گے ہمیں صرف اور صرف پیسہ چاہیے۔ تو آج کا وظیفہ جو میں اپنے بہن بھائیوں کو بتانے لگا ہوں، آج اس عمل کو آپ لوگوں نے 13 محرم الحرام ہفتہ کے دن پڑھنا ہے، چاہے آپ پاکستان سے ہیں، چاہے انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ لوگوں کا تعلق ہے، جہاں کہیں بھی بیٹھ کر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، پہلے تو آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھنا ہے، عمل کو اچھی طرح سمجھنا ہے، پھر اس وظیفے کو پڑھنا ہے، کیونکہ اگر آپ لوگ اللہ پاک کا نام پڑھو، قرآنی آیات پڑھو تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو فائدہ نہ ہو۔ آپ نے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آپ نے آج کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور آج کا یہ وظیفہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات پوری کروا لیتا ہے۔ آج آپ لوگوں کو وہ خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں جس کو اگر آپ بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ 100% لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ یہ سمجھ لیں آج اپنے سینے کا راز آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کی غریبی امیری میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا، آپ کی حاجتیں فوری طور پر ہی پوری نہ ہو جائیں تو پھر مجھے کہنا، انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو جو مراد ہوگی، جو حاجت ہوگی، جو پریشانی ہوگی، فوری طور پر ہی وہ پوری ہو جائے گی۔ جو بڑی سے بڑی آپ لوگوں کی مشکلات ہوں گی، قرضوں میں ڈوب چکے ہو، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ آپ لوگ چاہو تو کسی وقت کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، یا آپ لوگ فجر کے بعد پڑھ لو، ظہر کے بعد پڑھ لو، عصر، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لو، چاہو تو کسی وقت کی نماز کے بعد آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لو۔ چلتے پھرتے گھر میں ہو تو گھر میں پڑھ لو، دکان میں ہو تو پڑھ لو، آفس میں ہو تو پڑھ لو، یونیورسٹی میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، جہاں کہیں آپ موجود ہو، میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ لوگ آج یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو میرے بھائی بہنیں ان پڑھ ہیں، بالکل بھی ایک لفظ پڑھنا نہیں آتا، وہ میرے ساتھ پڑھ لیں، کیونکہ یہ اتنا آسان وظیفہ ہے اور اتنا مختصر سا وظیفہ ہے جو آپ کو بتانے لگا ہوں۔ میرے بتانے میں، سمجھانے میں
وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ لوگ یقین کریں جب آپ لوگ اس عمل کو کرنے لگیں گے آپ کے بمشکل 30 سیکنڈ لگیں گے، 30 سیکنڈ میں انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ آپ نے صرف 30 سیکنڈ نکال کر یہ عمل آج ضرور پڑھ لینا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ لوگوں کے حوالے ڈیلی بیسس پر ضرور کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 13 محرم الحرام ہفتہ کے دن چلتے پھرتے کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ لوگ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی ضرور پڑھیے گا تاکہ مجھے اور آپ کو ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بے شک ہر انسان کی حاجت پریشانی مصیبتیں الگ ہیں، جس کو جو چاہیے اپنے الفاظ میں نیت کریں۔ مثال کے طور پر آپ لوگ یہ وظیفہ رشتے کے لیے کر رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ اس عمل کو میں رشتے کے لیے کر رہا ہوں، اس عمل کی برکت سے رشتہ عطا فرما۔ اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں یا اللہ اس وظیفے کی برکت سے مجھے اولاد عطا فرما۔ کاروبار کے لیے پڑھ رہے ہیں تو آپ لوگ یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ اس عمل کی برکت سے مجھے بہترین کاروبار عطا فرما۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو۔ آج اگر ایک لمبی لسٹ بھی بنا کر بیٹھ جاؤ گے تو میرا رب آپ لوگوں کو خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا۔ آج آپ لوگ جس بھی کام کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کام کی نیت آپ لوگ لازمی کیجیے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ مبارک نام عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اس نام کی فضیلت اور برکت اتنی ہے کہ آج ہر کوئی اس نام کی فضیلت سے، اس نام کی برکت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا حفیظ کو پڑھنا ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری طرف رب کریم کی نظر کرم ہو جائے۔ اگر آپ بھی نظر کرم چاہتے ہیں، آپ بھی رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، آپ رب کے خزانوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر سے بہتر بنانا چاہتے ہیں، آپ فقیری سے بادشاہی چاہتے ہیں، تو یا اللہ یا حفیظ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ یا اللہ یا حفیظ کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا حفیظ ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا حفیظ 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا حفیظ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگ یا اللہ یا حفیظ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف 21 بار پڑھنا ہے یا اللہ یا حفیظ کو 21 بار پڑھ کر آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حی یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ اس اسم اعظم کو پڑھنے سے رزق کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور تنگ دستی ختم کر دی جاتی ہے، غربت ختم کر دی جاتی ہے، اور اس کے کاروبار میں، اس کے رزق میں موسلا دھار رحمتوں اور برکتوں کی بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ یا حی یا قیوم کو آپ نے آرام سے پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے تو توجہ کیجیے گا۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا،
اس طرح سے آپ لوگ یا حیو یا قیوم کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، وہ آپ لوگوں نے قرآن مجید کی ایک سورت پڑھنی ہے جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اکابرین اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہتے ہیں، اور وہ سورت ہے سورہ کوثر۔ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت آپ لوگ ضرور سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ اب آپ لوگوں نے سورۃ کوثر کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں نے پھر سے درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ لوگوں نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آخر میں اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لیں۔ اب آپ لوگ دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ لوگوں کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ عمل کرنے سے آپ لوگوں کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے فوری طور پر ہی ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے آپ لوگ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ ایک تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے، میرا رب راضی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ جب آپ لوگوں نے یہ عمل کرنا ہے، یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، ایسی ایسی جگہ سے اللہ پاک آپ لوگوں کو رزق عطا کرے گا کہ آپ لوگ جہاں سے گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ عمل ایسا مضبوط عمل ہے کہ بھکاری بھی کرے گا تو بادشاہ بن جائے گا، غریب کرے گا تو غنی ہو جائے گا، امیر ہو جائے گا دولت مند ہو جائے گا۔ آپ لوگ اس وظیفے کو لازمی کیجیے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس وظیفے کی بدولت آپ لوگوں کی ہر حاجت اللہ پاک پوری فرما دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ لوگوں کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔